دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، آپ فیملیئر ہیں اس کے ساتھ کہ سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیس کیا جاتا ہے، گراس پروفٹ ورک آؤٹ ہوتا ہے، آپریٹنگ ایکسپینسز لیس کیے جاتے ہیں، ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ آتا ہے، ادر انکمز ایڈ کی جاتی ہیں، پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس آتا ہے، انٹرسٹ ایکسپینس کو مائنس کیا جاتا ہے، پروفٹ بیفور ٹیکس کی فگر ورک آؤٹ ہوتی ہے، انکم ٹیکس ایکسپینس کو لیس کیا جاتا ہے، تو پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر ورک آؤٹ ہوتی ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ایک ڈیٹیلڈ بیلنس شیٹ کا فارمیٹ اور دوسرا بیلنس شیٹ کا فارمیٹ بیسڈ آن کیپٹل امپلائڈ یا ورکنگ کیپٹل کی فگرز کے ساتھ، اور دوسرا پروفٹ لاس۔ اب میں آپ کو جو بات اوپر بتا چکا وہ یہاں پر دوبارہ میں نے لکھ دی ہوئی ہے کہ کیپٹل امپلائڈ کے ہمارے پاس 3 فارمولا بن جاتے ہیں۔ اب یہ 3 فارمولا کیسے بنتے ہیں اس کو یہاں پر دیکھیے۔ کیپٹل امپلائڈ برابر ہے اونرز ایکویٹی پلس نان کرنٹ لائبلٹیز کے، ایک فارمولا ہو گیا۔ دوسرا جو یہ فگر ایکول ہے نان کرنٹ ایسٹس پلس کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز کے، دوسرا فارمولا ہو گیا۔ اور تیسرا فارمولا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نان کرنٹ ایسٹس اینڈ ورکنگ کیپٹل کو ایڈ کر لیں تو بھی کیپٹل امپلائڈ کی فگر ہی ہمارے پاس ورک آؤٹ ہوتی ہے۔ تو ایک ہی ایکویژن کے اندر آپ 3 طریقوں سے بول سکتے ہیں کیپٹل امپلائڈ کی فگر کو، جو کہ ایک ہی ریزلٹ دے گی۔ لہذا کیپٹل امپلائڈ کے لیے ہم کہتے ہیں اونرز ایکویٹی پلس نان کرنٹ لائبلٹی، یا ٹوٹل ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز، یا نان کرنٹ ایسٹس پلس ورکنگ کیپٹل۔ کلیئر؟ نان کرنٹ لائبلٹیز میں ہم نارملی بورنگز لیتے ہیں جو کہ لینڈرز سے ہم نے لی ہوتی ہیں قرض کے طور پہ، موسٹلی وہ انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹس ہوتے ہیں۔ موسٹلی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر یہ انٹرسٹ فری ہوگا تو بھی وہ ہے تو بورنگ فرام لینڈرز نا، تو ہم امپورٹنٹ بات یہ کہتے ہیں جو بھی ہم نے قرضہ لیا ہوتا ہے نان کرنٹ لائبلٹیز میں وہ فگرز آتی ہیں، یعنی کہ کوئی لیز پہ ہم نے گاڑی لی ہے، وہ قرض ہے ہمارے اوپر جس کے پیسے واپس ادا کرنے ہیں۔ دراصل اس بات کو میں تھوڑا سا ایمفیسس اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہاں ایک پوائنٹ بہت اہم ذہن میں رکھنا ہے کہ دس ڈز ناٹ انکلوڈ، وہ بات میں بول دیتا ہوں، دو اہم باتیں میں بولوں گا جو کہ کسی نہ کسی طرز پہ آپ کے سلیبس کو ٹچ کریں گی۔ ایک ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی، کیونکہ یہ آپ نے کبھی بھی ادا نہیں کرنی ہوتی، اس لیے یہ لائبلٹی میں اس طرز پہ نہیں لکھی جاتی۔ نان کرنٹ میں موجود ہوتی ہیں لیکن چونکہ واپس ادا نہیں کرنی، کسی کو ادا نہیں کرنی، اوبلیگیشن اس طرح کی نہیں بنتی، اس لیے یہ آپ نان کرنٹ لائبلٹیز کی لسٹ میں نہیں لیتے۔ اور گورنمنٹ گرانٹ آپ نے پڑھنی ہے، ڈیفرڈ انکم، جس کو آپ نے ڈیفر کیا ہوتا ہے وقتی طور پر۔ یہ 2 آئٹمز آپ کی نان کرنٹ لائبلٹیز میں نہیں آئیں گی فار دا کیلکولیشن آف کیپٹل امپلائڈ۔ اپنے ذہن کو ریلیکس رکھیے اور صرف اتنا سا جان لیجیے جتنا میں نے آپ کو یہاں پر بتایا، یہ آپ کے لیے کافی ہے کہ بنیادی اکاؤنٹنگ ایکویژن کے اندر آپ کرنٹ لائبلٹیز کو دوسری طرف لے جائیے تو آپ کے پاس کیپٹل امپلائڈ کی فگر ورک آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ایگریڈ؟ انتہائی لاجیکل بات ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد ورکنگ کیپٹل کو تھوڑا سا مزید میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ کرنٹ ایسٹس
में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दें तो आपके पास वर्किंग कैपिटल की फिगर वर्कआउट हो जाती है। अब ये बातें करने के बाद मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की तरफ लेके जा रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, इनमें जो रेशो आपने बचपन से आज तक कई मरतबा कैलकुलेट की हुई हैं उनमें शामिल है ग्रॉस प्रॉफिट, मार्जिन रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट, मार्कअप रेशो। यानी कि मार्जिन एंड मार्कअप ये दोनों ग्रॉस प्रॉफिट की रेशोज होती हैं डिवाइडेड बाय सेल्स अगर करें तो मार्जिन है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करें तो वो मार्कअप। इसके अलावा जो रेशोज हमने वर्टिकल एनालिसिस में पढ़ी हैं वो आप 1, 2, 3, 4 इन चारों रेशोज को देखें। इनमें आप डिफरेंट तरह के प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड कर दें जो कि अपने वर्टिकल एनालिसिस में देखा था प्रॉफिट लॉस के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स टू सेल्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू सेल्स, तो एग्जैक्टली वर्टिकल रेशोज। तो यहां तक आपकी रेशोज जो हैं उनमें कोई आपको दिक्कत नजर नहीं आती याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के रेशोज याद हो जाती हैं। अब जो अगली 3 रेशोज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उनको भी याद करना इंतहाई आसान और लॉजिकल है, सिर्फ तवज्जो चाहिए होगी। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। इन तीनों में लफ्ज रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट। रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट टू टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना, प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना, प्रॉफिट ऑन ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट करना। अब किस तरह का प्रॉफिट टोटल एसेट्स के लिए, किस तरह का प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, किस तरह का प्रॉफिट ओनर्स के लिए अट्रैक्शन का बायस होता है। टोटल एसेट्स के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओनर्स के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फिगर्स हमने यहां पर वर्कआउट की हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिएगा ये जो मैंने लाल एंड सर्कल किया हुआ है बात को, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका ताल्लुक टोटल एसेट्स के साथ जुड़ता है, लिहाजा फॉर्मूला बनता है रिटर्न प्रॉफिट को कहते हैं ऑन टोटल एसेट्स। जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर है उसका ताल्लुक कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ जुड़ता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भले आप इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से ले लें, यानी कि एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या इक्वेशन की राइट हैंड साइड से वर्कआउट कर लें, कैपिटल एम्प्लॉयड फिगर तो वही रहेगी ना। इसलिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से 2 एरो निकलते हुए नजर आ रहे हैं 2500 की फिगर पर। और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करते हैं ओनर्स इक्विटी की फिगर के साथ। बहुत सादगी में मैंने इस बात को आपके साथ एक्सप्लेन किया। आप एक नजर दोबारा देखें तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लें। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में कुछ सिनेरियो गिवन होते हैं, कुछ नहीं गिवन होते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से भी कैलकुलेट हो जाता है और ओनर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी से भी कैलकुलेट हो जाता है। और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रिलेशनशिप विद द ओनर्स इक्विटी। ओके।
یہ ہے تھی بات چیت آپ کی ان 3 ریشوز کے بارے میں. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ کانفیڈنٹلی بتا سکتے ہیں کہ جی 9 ریشوز یاد ہو گئی ہیں یا نہیں؟ ایک نظر دیکھیں. یاد ہو گئے. کچھ پوچھنے کی بات ہے تو بتا دیجیے. اوکے. اوکے، کوئی پوائنٹ سلمان آپ کی طرف سے کوئی بات چیت؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ مائک اپنا میوٹ کر لیجیے. اوکے، انصر آپ کی طرف سے یا کوئی اور؟ آروش؟ نو سر، کلیئر. نو سر، کلیئر سر. اوکے گڈ. اچھا جی، اب میں بات آگے لے کے چلتا ہوں. اگلی بات میں ہم نے سیکھنا ہے شارٹ ٹرم سالوینسی ریشوز کو. اب شارٹ ٹرم سالوینسی ریشوز کی بات کرنے کے لیے ہمیں کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے ساتھ کھیلیاں کرنی ہیں. اوکے، دیکھیے گا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. شارٹ ٹرم سالوینسی ریشو میں لیکویڈیٹی ریشوز آتی ہیں اور ورکنگ کیپٹل ریشوز آتی ہیں. لیکویڈیٹی ریشوز میں ہم نے کرنٹ ریشو ورک آؤٹ کرنی ہے. کرنٹ ریشو کا تعلق کرنٹ ایسٹس کے ساتھ جڑے گا. یہ کرنٹ ایسٹس کی ڈیٹیل میں نے کچھ یہاں پر بتائی. کوئک ریشو اس کا تعلق کوئک ایسٹس کے ساتھ جڑے گا. کچھ باتیں میں نے یہاں پر کوئک ایسٹس کے بارے میں کی. ٹھیک ہے، اور پھر کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ کی بات چیت کی. یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے اس میں. بات یوں ہے بچوں کہ اگر آپ انوینٹری اور پری پیڈ کو شامل نہ کریں اپنے کرنٹ ایسٹس میں تو وہ کوئک ایسٹس بن جاتے ہیں. اور آپ فردر اگر صرف کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ پہ فوکس کریں، یعنی کہ کیش ان ہینڈ اور کیش ایٹ بینک، تو وہ ایبسلیوٹ لیکوڈ ایسٹ بن جاتا ہے. کرنٹ ریشو ورک آؤٹ کریں یا کوئک ریشو ورک آؤٹ کریں یا ایبسلیوٹ لیکوڈ ریشو یا کیش ایکویلنٹ ریشو ورک آؤٹ کریں، ڈینومینیٹر کرنٹ لائبلٹیز ہی رہیں گی. کرنٹ ریشو میں نیومریٹر آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے، کوئک ریشو میں نیومریٹر آپ کا کوئک ایسٹ ہے. ٹھیک بات. اور ایبسولوٹ لیکوڈ ریشوز میں آپ کا جو نیومریٹر ایبسولوٹ لیکوڈ ایسٹس. ٹھیک ہے جی. ان 3 ریشوز میں مجھے بتائیں آپ کو یاد کرنے میں کچھ دقت آ رہی ہے؟ کرنٹ ریشو جس میں کرنٹ ایسٹس کو کرنٹ لائبلٹیز پہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا. ورکنگ کیپٹل ریشوز میں لیکوڈ ریشوز میں دوسری ریشو آتی ہے کوئک ریشو. کوئک ریشو جس میں کوئک ایسٹس جو کوئکلی کیش میں کنورٹ ہو سکتے ہوں. انوینٹری اور پری پیمنٹس آپ کے کوئکلی کیش میں کنورٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو ہم کوئک ایسٹ کی ورکنگ میں باہر نکال دیتے ہیں. پری پیمنٹ تو کبھی بھی آپ کی کیش میں کنورٹ نہیں ہو سکتی نا. پری پیمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے رینٹ ایڈوانس میں ادا کر دیا، کبھی کیش میں کنورٹ نہیں ہوگا. اور انوینٹری
آپ کی کیش میں کنورٹ ہونے کے لیے ٹائم لگاتی ہے. اس لیے آپ کی انوینٹری پری پیمنٹس کو آپ باہر نکالتے ہیں, باقی کوئی ایسٹس بچ جاتے ہیں. اور ایبسولوٹ لیکوڈ ریشو. جی